صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، ان دونوں کی محبت ضروری ہے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ یک طرفہ بیان نہیں کرتے، یہ معتدل اور اعتدال کے ساتھ تحریریں بھی موجود ہیں، ہماری علماء اہل سنت کی تحریریں بھی موجود ہیں، تقاریر بھی موجود ہے کہ جس میں یہ اعتدال نظر آتا ہے۔ لیکن ہمیں بعض جگہ یہ اعتدال نظر نہیں آتا، یہ افراط و تفریط کا شکار ہمیں لوگ نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان کا مرکز محبت و اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کا جو مرکز محبت ہے اور مرکز اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی وجہ سے اب جو لوگوں کو، انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو اللہ کے قریب کرنے والی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا، وہ نبوت کا سلسلہ بنایا، تو پھر تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہوگی۔ اب صحابہ سے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر، اہل بیت اطہار سے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے، اصحابی کا نجوم، میرا صحابی ستارے کی مانند ہے، تم میں سے جو بھی اس کی اقتدا کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے حوالے سے ذکر ہوا۔ پھر اہل بیت اطہار کے حوالے سے ذکر ہوا کہ میرے آل جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مثل ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اب دونوں کو تطبیق دی جائے کہ کشتی میں آپ پہلے زمانے میں سواریاں پانی کا سفر ہوا کرتا تھا تو کشتی میں سفر ہوا کرتا تھا، جہازوں میں سفر ہوا کرتا تھا اور ستاروں سے رہنمائی لی جاتی تھی۔ اب اس چیز کو سامنے رکھیں تو کشتی میں سفر بھی ضروری اور ستاروں سے رہنمائی بھی ضروری، تو ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ضروری ہے۔